اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی اسٹوڈنٹس, اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی GDP کا سلوشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. سیمسٹر سپٹنگ 2023 کے آپ لوگوں کی MGT 501 کا جو گریڈڈ ڈسکشن بورڈ ہے وہ آج 29 مئی کو اوپن ہو چکا ہے اور 2 جون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, تقریباً آپ کے پاس 5 دن کا ٹائم ہے جس میں آپ اس کا آنسر تیار کر کے سبمٹ کروا سکتے ہیں, اور ٹوٹل اس کے نمبر بھی 5 ہیں. تو اس ویڈیو میں جتنی بھی آپ کے مائنڈ میں اس GDP کو لے کر کوشچن ہوں گے وہ تمام کے تمام میں کلیئر آؤٹ کر دوں گا. تو ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا, تاکہ جو بھی میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ بھی آ جائے, اور اس کے بعد آپ ان تمام پوائنٹس کو اپنی GDP کا جو آنسر ہے وہ لکھتے بعد ان کو آپ امپلیمنٹ بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم کوشچن کو دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایکچوئل کوشچن ہے وہ کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا, اور اس کے بعد جو اس کوشچن کا پراپر ایک آنسر ہوگا وہ بھی میں آپ کے سامنے ریٹن فارم میں شیئر کروں گا, اور ساتھ ساتھ میں ایکسپلین بھی کروں گا. تو چلتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں GDP کا کوشچن. ٹھیک ہے, کوشچن کیا ہے کہ دا پروسیس آف اورینٹنگ نیو امپلائیز ٹو دا آرگنائزیشن اور دا یونٹ, کہ جو پروسیس ہوتا ہے نیو امپلائیز کو کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی یونٹ کے اندر ایڈ کرنا, یا ان کو لے کر آنا, ان کو انٹروڈیوس کرانا. ٹھیک ہے, ان کو وہاں پہ ہائر کرنا. ان وچ دے ول بی ورکنگ از کالڈ سوشلائزیشن. تو جہاں پہ مطلب کہ ایک ایسی آرگنائزیشن کو کوئی بھی ایسا یونٹ جہاں پہ نئے بندوں کو لے کے آئے جائیں تو وہاں پہ اس کو سوشلائزیشن کا نام دیا جاتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از امپلائیز سوشلائزیشن آلویز بینیفیشیل فار این آرگنائزیشن, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو امپلائیز کی سوشلائزیشن ہے وہ ہر وقت جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے؟ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا آپ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو امپلائیز کی سوشلائزیشن ہے وہ کوئی بھی کمپنی ہو, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اس کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے, تو آپ اس کے ساتھ ایگری کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو امپلائیز کی سوشلائزیشن ہوتی ہے وہ بالکل بھی جو آرگنائزیشن ہے اس کے لیے بینیفیشیل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے ہارمفل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کریں گے. چاہے آپ ایگری کرتے ہیں چاہے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, اس کے بعد آپ نے 2 سالڈ پوائنٹس کے ساتھ اپنا جو آپ کا اسٹانس ہوگا اس کو آپ نے سپورٹ بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ صرف ایگری یا ڈس ایگری سے کام چلا لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کچھ مائنڈ میں رکھنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو نمبروں کی اسکیم ہے وہ تو آپ کو یہاں پہ نہیں بتائیے, ٹوٹل نمبر 5 ہیں. تو باقی یہاں پہ صرف آپ نے ایگری ڈس ایگری کر کے اور اس کے بعد آپ نے آگے 2 سالڈ آرگومنٹس دینے. ٹھیک ہے, تو اس کے آپ کو 1 نمبر آپ کو یہاں سے ایگری ڈس ایگری کے ملنے, اور باقی دو نمبر آپ کو 2 سالڈ آرگومنٹس کے آپ کو 4 نمبر یہاں سے, 1 نمبر یہاں سے, آپ کا 5 نمبر کا یہ کوشچن ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوشچن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف, اور مزید جو ہمارا سلوشن ہے اس میں میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں کہ آپ نے ایکچولی آنسر کس ٹائپ کا تیار کرنا ہے. جی اسٹوڈنٹس, تو یہ میرے پاس یہاں پہ سلوشن فائل ہے, اور کوشچن جو GDP کے کانٹیکس ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے, اور اس کے بعد جو مین کوشچن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکا ہوں. اب یہاں پہ فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے, فرسٹ آف آل آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سلوشن کی, اور سلوشن کے نیچے آپ نے جس طرح یہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف HR, کہ ہیومن ریسورس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آئی فرملی بلیو دیٹ. ٹھیک ہے, اب مجھے تو یہاں پہ یہ لگتا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی چوائس کا ذکر کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو بات یہاں پہ کی گئی ہے آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ڈس ایگری کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایگری کرتے ہیں تو پھر اس ٹائپ کے ایک سینٹینس آپ نے اسٹارٹ میں لکھ لینا ہے, جو کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہو. میں ان کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں, تو میں نے یہاں پہ آئی فرملی بلیو دیٹ امپلائی سوشلائزیشن از آلویز بینیفیشیل فار این آرگنائزیشن. تو میں نے بالکل یہ کہہ دیا کہ مطلب کہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ امپلائی سوشلائزیشن کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو میں نے کہا بالکل ہوتی ہے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اس کے بعد فرام مائی پرسپیکٹیو اب اس چیز کو میں نے آگے سپورٹ بھی کرنا ہے ایویڈنس کے ساتھ, کلیئر جو لاجیکل آرگومنٹس ہوں گے اس کے ساتھ. اب مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں وہ میں اب آپ کو آگے یہاں پہ دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب پہلے یہاں پہ میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ آئی اسٹرانگلی ایگری دیٹ امپلائی سوشلائزیشن از بینیفیشیل. ٹھیک ہے, کہ جو امپلائز کی سوشلائزیشن ہوتی ہے کمپنی کے لیے یا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے, کیونکہ اس سے جو ایک سینس ہوتا ہے بلانگنگ کا, اور اس کے بعد جو انٹیگریشن کا. ٹھیک ہے, یہ فوسٹر ہوتا ہے. اینڈ اس کے بعد وین نیو امپلائی گو تھرو اے ویل ڈیزائن سوشلائزیشن پروسیس, کہ جب بھی جو امپلائی ہوتا ہے وہ ایک ویل ڈیزائن کا جو ویل ڈیزائن پروسیس ہوتا ہے سوشلائزیشن کا, اس کے اندر سے گزر کے جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کو مطلب کہ اس چیز کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو اس کے کولیگز ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ مطلب کہ کنیکٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ان کی آرگنائزیشن کا کلچر ہوتا ہے اور اس آرگنائزیشن کی ویلیوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو وہ زیادہ بہترین طریقے سے سمجھ لیتا ہے. اس کے بعد بائی پارٹیسپیٹنگ ان ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز, کہ جب وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز کے اندر, اس کے بعد اورینٹیشن سیشنز کے اندر وہ مطلب کہ حصہ لیتا ہے. اس کے بعد اینڈ نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیو امپلائیز کین کوئکلی اسٹیبلش ریلیشن شپس اینڈ فیل لائک ویلیوڈ ممبرز آف دا آرگنائزیشن.
تو جب بھی ایک نیا بندہ آپ کی کمپنی میں آ رہا ہے اس کو آپ نے فرسٹ آف آل تو گزارا ہے کہ سوشلائزیشن کے پروسیس سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کیا ہوا ہے، اس نے اپنے کولیگ کے ساتھ باتیں کی ہیں. اس کے بعد اس نے اپنا جو آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ تھا اس کو سمجھا ہے، آرگنائزیشن کا کلچر تھا، اس کے بعد آرگنائزیشن کی جو ویلیوز تھیں اس کو اس نے سمجھ لیا ہے. اس کے بعد اسی آرگنائزیشن کے اندر آپ نے کچھ ٹیم بلڈنگ کی ایکٹیویٹیز کروائی ہیں. اس کے بعد اورینٹیشن سیشنز وہاں پہ کروائے گئے ہیں اینڈ نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نئے آنے والا بندہ ہوتا ہے، نیا امپلائی ہوتا ہے، اب وہ ریلیشن شپس کو اسٹیبلش کرتا ہے، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن کے ساتھ. اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں آرگنائزیشن کا، اپنی کمپنی کا ایک بہت امپورٹنٹ بندہ ہوں، ٹھیک ہے. اس کو ایک ویلیو مل جاتی ہے کیونکہ جب وہ نیا بندہ آیا ہے آپ نے اس کے لیے ایک ویبینار رکھ دیا ہے، اس کے لیے آپ نے مطلب کہ ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز رکھ دی ہیں، کوئی آپ نے اورینٹیشن سیشن رکھ دی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس جو مطلب کہ نیا آنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو یہ بات کی یقین دہانی کراتی ہیں کہ تم بھی اس کمپنی کے ایک حصہ ہو اور تمہارے اس کمپنی سے بڑا ڈیپ تعلق ہے. تو اس کے بعد جو امپلائی کی جاب سیٹسفیکشن ہوتی ہے ایک تو وہ انکریز کرتی ہے. اس کے بعد جو اس آرگنائزیشن کا ورک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پازیٹیولی انکریز کرتا ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیولی وہ پروموٹ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی. اور اس کے بعد تو جب یہ تمام کام ہوتا ہے کہ ایک تو جاب سیٹسفیکشن امپروو ہو گئی ہے، انہانس ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو پروموٹ ہو گیا پازیٹیو ورک انوائرمنٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو امپلائی کا موریل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی ریٹینشن ہوتی ہے کہ اس نے اب اس کمپنی کو، اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا، وہ تمام چیزیں آٹومیٹیکلی الٹیمیٹلی بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہاں پہ نے لکھا ہوا ہے کہ ان مائی ویو سوشلائزیشن پازیٹیولی امپیکٹس امپلائیز پرفارمنس اینڈ پروڈکٹیوٹی. کہ جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے یہ امپلائی کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، ان دو چیزوں کو انکریز کرتا ہے، ٹھیک ہے. کیسے کرتا ہے، ان کو پازیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے تھرو سوشلائزیشن ایکٹیویٹیز سچ ایز جاب ٹریننگ، ٹھیک ہے. جیسے وہ نیا بندہ آپ کی کمپنی میں آیا، آپ نے اس کو جاب کی ٹریننگ دی ہے. اس کے بعد مینٹورشپ پروگرام وہاں پہ ہوئے ہیں اور ساتھ ہی وہاں پہ کراس فنکشنل کولیبوریشنز بھی وہاں پہ ہوئے ہیں. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ جو امپلائی تھا اس نے نالج حاصل کی ہے ویلیویبل، اس کے ساتھ اس نے سکلز حاصل کی ہیں. اگر کچھ پہلے سکلز اس کے پاس لازمی باتیں تھیں لیکن اب وہ مزید امپروو ہو گئی ہیں. اس کے پاس نالج پہلے ہی تھا، اب وہ نالج کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اب کا جو نالج اس کے اندر ایڈ ہوا ہے تو یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ وہ امپلائی آیا ہے تو اس کے اکارڈنگلی وہاں پہ اس کے جو نالج ہے وہ ایڈ ہوا ہے. سکلز اسی طرح اس کی امپروو ہوئی ہیں لیکن کچھ جنرل سکلز نہیں ہوئی بلکہ وہی سکلز ہوئی ہیں کہ جو اس کمپنی کو ریکوائرڈ تھیں، کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ اس کو جاب کی ٹریننگ دی ہے، آتے ساتھ مینٹورشپ پروگرام مطلب کہ وہاں پہ ہیلڈ کیا گیا ہے، کراس فنکشنل کولیبوریشنز وہاں پہ کروائے گئے ہیں. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اوور آل جو اس کی نالج تھی، اسکلس تھی، کمپنی کے جو گولس تھے ان کو لے کر وہ تمام چیزیں، اور اسپیشلی اس کا جو رول ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے یہاں پہ بلایا گیا ہے، وہ تمام چیزیں بڑے اچھے انداز میں اس کے سامنے کلیئر ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد تھرو آؤٹ دا جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے اس میں جب وہ گائیڈنس ریسیو کرتا رہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی رسپانسبلٹیز کا، اس کے بعد جو کمپنی کی گولز تھے ان کا، کہ اور کیسے کمپنی نے کام کرنا ہے اور کیسے اس نے جو کمپنی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے اوپر اس نے کیسے پورا ہوتا ہے. تو یہ تمام باتیں اس کے ساتھ کلیئر ہو چکی ہیں کہ جب آتے ساتھ اس کے لیے جاب ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، پھر مینٹرشپ پروگرام ہوئے ہیں، پھر کراس فنکشنل کولیبوریشنز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ اس کو تھرو آؤٹ دا جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے اس کے دوران اس کو گائیڈنس ملتی رہی ہے. تو اس کے بعد اس کو اپنی رسپانسبلٹیز کا کہ اس کو کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، اس نے آتے ساتھ جو مطلب کہ آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کی جو پروسیس تھے ان کو آتے ساتھ اڈاپٹ کیا ہے. اس کے بعد اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ جو کمپنی ہے وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے. تو اس سے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ ایک تو انکریز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو انڈیویجول ہوتے ہیں تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے اوور آل جو سکسیس ہوتی ہے اس کی آرگنائزیشن کی، اس کے ساتھ وہ مطلب کہ آٹومیٹکلی جو ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے پہلے سے. کیونکہ جب ایک بندے کو پہلے ہی آئیڈیا ہو گیا کہ میرا یہاں پہ رول کیا ہے، مجھے یہاں پہ کیوں بلایا گیا ہے، مجھ سے یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کمپنی کی گولز کیا ہیں، یہاں پہ اوور آل انوائرمنٹ کس ٹائپ کے، جب تمام چیزیں پازیٹیولی ہو گئی ہیں اب اس کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے ایک تو وہ لو ہو جائے اور اس کے بعد جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی کم ہو. تو اس طرح کے جو امپلائیز ہوتے ہیں جب بھی وہ سوشلائزیشن پروسیس سے گزر کے آتے ہیں تو اس کے بعد جو مطلب کہ آرگنائزیشن کے گولز ہوتے ہیں ان کو زیادہ اچھے انداز میں اب فلفل کیا جا سکتا ہے. تو امپلائیز کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے آفٹر سوشلائزیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا سلوشن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اور اسٹل اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہوتے ہیں تو لازمی کمنٹس باکس میں آپ لوگ بتائیں، انشاءاللہ آپ کو ٹائملی رپلائی ملے گا. اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اس کے ساتھ لگے بیل آئکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کے سولوشنس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ اس کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.